سہیل صاحب کا کراچی سے، اگر اولاد کو کسی وجہ سے عاق کرنا ہو تو شریعت میں اس کی گنجائش ہے؟ دیکھیں، اولاد کو عاق کرنے کے بارے میں ایک مسئلہ تو یہ سمجھیں کہ بعض اوقات والدین اپنے کسی بیٹے سے ناراض ہوتے ہیں، کوئی بیٹا بدتمیزی کر رہا ہوتا ہے یا کوئی بھی ایسی حرکت کر رہا ہوتا ہے جس کی وجہ سے والد پریشان ہو رہا ہوتا ہے یا والدہ پریشان ہو رہی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں اس کی اخبارات میں خبر دے دی جاتی ہے اور ایک اشتہار چھاپ دیا جاتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو عاق کر دیا ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، اور ہمارے ہاں پھر اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اب چونکہ والد نے اس کو عاق کر دیا، اس کو میراث میں حصہ نہیں ملے گا۔ تو شرعی نقطہ نظر سے کسی کو اللہ تعالیٰ نے یہ اتھارٹی اور یہ اختیار نہیں دیا کہ کوئی آدمی خود سے یہ طے کر لے کہ بھائی جو آدمی جس شخص کو اللہ اور اللہ کے رسول نے وارث ڈکلیئر کیا ہے کہ بھئی یہ تمہارا وارث ہے، کوئی اس کو خود اپنی مرضی سے عاق اس سینس میں نہیں کر سکتا کہ اس کی میراث اس کو نہ ملے۔ ایک بات تو اچھے طریقے سے یہ یاد رکھیں، لہٰذا اگر کسی والد نے اپنے بیٹے کو عاق کر دیا ہے تو اس صورت میں اگر والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو بیٹے کو اسی طرح میراث ملے گی جس طرح اس کو اس وقت ملتی اگر وہ اس کو عاق نہ کرتا۔ یہ جو آپ نے پوچھا ہے کہ اگر زندگی میں عاق کرنا چاہے تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہو سکتا ہے، اب اس میں بھی اس کا دار و مدار اس پر ہوتا ہے کہ جس وجہ سے آپ عاق کر رہے ہیں یا جس وجہ سے آپ اس کا حصہ کم کر رہے ہیں، تو کیا آپ یہ فیصلہ کرنے میں انصاف سے کام لے رہے ہیں یا آپ کوئی ظلم کر رہے ہیں؟ اب ظاہر ہے کہ انسان اپنے عمل کا فیصلہ خود نہیں کر سکتا، یہ فیصلہ آپ کسی دوسرے سے کروائیں گے، اور اس کے لیے بہتر حل یہ ہے کہ جو صورتحال ہے وہ لکھ کر کسی مستند دارالافتاء میں جمع کرا دیں۔ اس کی صورت پھر یہ ہو سکتی ہے زندگی میں انسان اپنی جو چیزیں ہیں وہ کسی کو دے دے، یعنی اپنے کسی ایک بیٹے کو دے دے، دوسری بیٹی کو دے دے، تیسرے بیٹے کو دے دے، جس بیٹے کو وہ نہیں دینا چاہتا تو زندگی میں وہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ بھئی اس کو میں نہیں دینا چاہتا یا اس نے میرا نقصان کیا یا کوئی بھی ایسی وجہ جو شریعت کے نقطہ نظر سے آپ کو اجازت دیتی ہے کہ بھئی آپ اس کو محروم کر سکتے ہیں، مثال کے طور پر وہ پہلے ہی اتنا نقصان آپ کا کر چکا ہے جان بوجھ کر کہ باقی بچوں کو اگر حصہ دیا جائے وہ پھر بھی اس تک نہیں پہنچتا جتنا وہ اکیلے نقصان کر چکا ہے، اس طرح کی کوئی سچویشن ہو تو ایسی صورت میں اپنی زندگی میں اس لوگوں کو مالک بنا کر ان کو قبضہ دے دیا جائے، تب تو جا کے وہ ظاہر ہے کہ آپ کی میراث رہے گی نہیں، یعنی جب کسی کا انتقال ہوگا تو اس کی میراث میں کچھ ہوگا ہی نہیں، جب ہوگا نہیں تو بچوں کو کیا ملے گا، اس لیے کہ وہ اپنی زندگی میں ان کو مالک بھی بنا چکا ہے پلس ان کو قبضہ بھی دے چکا ہے۔ لیکن اگین یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ یہ فیصلہ کرنا کہ میرا اپنے بچے کو عاق کرنے کا فیصلہ کرنا ٹھیک ہے یا نہیں، تو اگر خدا نخواستہ یہ غیر منصفانہ ہوا، مثال کے طور پر آپ نے اپنے بیٹے کو کچھ حصہ کم دیا، باقی بیٹوں کو زیادہ دیا، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے انصاف کیا لیکن حقیقت میں وہ انصاف نہیں ہے، تو پھر اس پر قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا حکم دیا ہے والدین کو کہ اپنی اولاد کے درمیان انصاف کریں، ایون کہ اگر زندگی میں کوئی تقسیم کر رہا ہے تو بیٹا اور بیٹی ان دونوں کا حصہ برابر ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ بیٹے کا حصہ ڈبل ہوگا اور بیٹی کا آدھا ہوگا، یہ اس وقت ہوتا ہے جب والد کا انتقال ہو جائے، والدہ کا انتقال ہو جائے اور میراث تقسیم ہو رہی ہو، تب تو لڑکی کا حصہ یا عورت کا حصہ مرد کا آدھا ہوتا ہے، لیکن زندگی میں اگر آپ دے رہے ہیں تو آپ نے برابری کی سطح پہ دینا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیں، نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے غالباً کہ وہ ایک مرتبہ حضور کے پاس ہے اور انہوں نے اپنے بیٹے کو اونٹ ہدیہ کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا گواہ بنانا چاہتے تھے، تو آپ نے فرمایا کیا تم نے اپنے باقی بیٹوں کو بھی دیا ہے اونٹ؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں ظلم کے فیصلے پہ گواہ نہیں بن سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناانصافی قرار دیا، ظلم قرار دیا، تو اس لیے اس کی بہتر صورت یہ کہ جو بھی کیس ہو وہ لکھ کر کسی مستند دارالافتاء سے پوچھ لیا جائے کہ اس سچویشن میں اپنے کسی بچے کو کم حصہ دے سکتا ہوں یا اس کو محروم کر سکتا ہوں یا نہیں، تو آپ کے سامنے واضح صورت آ جائے گی۔ بہرحال میراث سے اس سینس میں محروم کرنا کہ میرے مرنے کے بعد جو میراث ہوگی اس میرے بیٹے کو کچھ نہیں ملے گا یا فلاں وارث کو کچھ نہیں ملے گا، اس کا اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا۔